السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا یہ پروگرام پہلا عظیم الشان مسابقۃ القرآن الکریم، قرآن سے متعلق مسابقہ کرایا گیا، طلباء نے شرکت کی، اس کے نتائج کا اعلان ہوگا اور کچھ ساری انعامات سے بھی نوازے جائیں گے۔ قرآن کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیے، شاید کچھ فائدہ ہو جائے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ چند دنوں کے بعد قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، جسے ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ گویا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ عام طور سے قرآن سے متعلق مسابقہ بھی کرایا جاتا ہے، بچوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ تھوڑی توجہ دیجیے گا، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ مجید مجد و شرافت والا قرآن ہے، بزرگی والا قرآن ہے۔ جس انسان کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ انسان بھی بزرگ ہو جاتا ہے، بلکہ بے جان چیزوں کا تعلق اگر قرآن سے جوڑ دیا جاتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہو، اگر اس کی نسبت قرآن سے جڑتی ہے اس کی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ کچھ مثالیں یاد رکھیے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے بہتر اس لیے ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن اتارا ہے، یعنی نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کا مہینہ 11 مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے کا، 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے ایک رات جس کا نام ہے شب قدر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ شب قدر کی نسبت یا اس کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑ دیا گیا تو 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر ہو گئی۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل، بہتر، برتر، اعلیٰ و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے۔ آپ پر قرآن اتارا گیا تو آپ سارے رسولوں کے سردار ہو گئے۔ اس قرآن کے نتیجے میں تمام نبیوں کے امام ہو گئے۔ گویا قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا رشتہ قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اور انسان کی نگاہ میں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند مثالیں اپنے سامنے رکھیے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن پر ایک غلاف چڑھایا جاتا ہے جس کو عام طور سے لوگ جزدان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن پر جو غلاف ہوتا ہے اسے جزدان کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزدان جس میں قرآن کے کچھ حصے رکھے جاتے ہیں، یہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق قرآن مکمل نہیں ہے، اس لیے وہ جزدان کہتے ہیں۔ قرآن کی کچھ حصے کے رکھنے کی جگہ، اسے گلدان، پھولدان، ان کا عقیدہ ہے یہ قرآن مکمل نہیں ہے، کچھ ہے، کچھ اور کہیں گاتے ہیں۔ اس عقیدے کی تردید کے لیے ہمیں جزدان کہنے کے بجائے غلاف قرآن کہنا چاہیے۔ تو جو غلاف قرآن ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی بے حسی کی بنیاد پر مہینہ در مہینہ بلکہ سال بہ سال اسے نہ کھولنے کی بنیاد پر قرآن پر جو غلاف لگا ہوا ہوتا ہے وہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں دھول دھکڑ جمع ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو قرآن خوانی کے نام پر، مکان و مکان کی خیر برکت کے نام پر، مردہ کو بخشوانے کے نام پر، ابھی شعبان کا مہینہ گزرا، جگہ جگہ قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ علاوہ اسے کسی انسان کی روح نہیں نکلتی ہے، جاگنی کا عالم ہوتا ہے تو روح جلدی سے نکلوانے کے نام پر سورہ یاسین کی تلاوت کرائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ یاسین کی تلاوت سے آپ سمجھتے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، تو قرآن روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن روح ڈالنے کے لیے آیا۔ کہہ رہا تھا کہ جس موقع پر انسان کو موقع ملتا ہے تو قرآن کو اتارتا ہے، الماری کے سب سے اونچا حصے میں قرآن رکھا ہوتا ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، انسان اسے لیتا ہے، جزدان یا غلاف قرآن کو ہٹاتا ہے، اسے پھینکتا نہیں ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ رکھتا ہے۔
آپ تو بہترین کپڑا پہنے ہیں، آئرن کیا ہوا کپڑا پہنے ہوئے، صاف شفاف کپڑا پہنے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کے غلاف کو اتارتے ہیں، جو گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اسے پھینکتے نہیں ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کسی جگہ رکھتے ہیں۔ آخر اس کپڑے کے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتائی آگے کہ اس غلاف کا قرآن سے رشتہ جڑا ہوتا ہے، اس غلاف سے قرآن کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ تو جس طرح قرآن کی تعظیم ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے غلاف قرآن کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک مثال اور سے بات کی تھی، جس چیز پر قرآن رکھ کے پڑھایا تھا وہ چاہے پلاسٹک کی ہو چاہے لکڑی کی ہو، اس چیز کو اس لکڑی کا اس پلاسٹک کا بھی احترام آپ کرتے ہیں، جہاں قرآن ہوتا ہے وہیں رہن رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لکڑی اور پلاسٹک کا جو رحل کی شکل میں موجود ہے اس کا رشتہ قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے۔ تو جس طرح قرآن کی تعظیم آپ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس رحل کی بھی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں۔ وجہ کہ اس کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوتا ہے۔ ایک مثال اور بھی لیجئے، کاغذ پر انسان بہت ساری چیزیں لکھتا ہے، خط و کتابت بھی کرتا ہے، دنیا بھر کا حساب تیار کرتا ہے، اسی کاغذ پر قرآن بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ قرآن کی آیتیں کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہے یا قرآن کی زبان عربی کہ کچھ الفاظ کسی کاغذ پر لکھا ہوا ہے، دیکھتا ہے نیچے پڑا ہوا ہے، اسے اٹھاتا ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اسے آنکھوں سے سٹاتا ہے، پیشانی پہ ملتا ہے، پھر اسے کسی اونچی جگہ پہ جا کر ڈال دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کاغذ پر قرآن لکھا ہوا ہے یا قرآن کی زبان عربی لکھی ہوئی ہے، اس مناسبت سے اس کی تعظیم کرتے ہوئے انسان اسے اٹھاتا ہے، اونچی جگہ پہ ڈال دیتا ہے۔ کیوں ڈالا؟ کہ اس کاغذ پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ بشارت کا ترجمہ سمجھ لیے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ مجد و شرافت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، بزرگی والا قرآن ہے، تعظیم و تکریم دینے والا قرآن ہے۔ تو جس انسان کا رشتہ قرآن سے جڑا ہے وہ مکرم و معظم بن جاتا ہے، جس چیز کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ تعظیم و تکریم کے لائق بن جاتا ہے۔ اسی قرآن سے متعلق ایک مسابقتی پروگرام کرایا گیا، مسابقہ کرایا گیا۔ اس قرآن کو آپ یہ سمجھیے کہ صرف قرآن مسابقہ کرا لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن یاد کرنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عطا کیا۔ غور کیجئے، ایک انسان جسے قرآن جس کے سینے میں جمع ہے، کاغذ پر لکھا ہوا قرآن تعظیم کے لائق ہے، قرآن سے سٹا ہوا غلاف تعظیم کے لائق ہے، قرآن جس میں رکھ کے پڑھایا ہوتا ریاض تعظیم کے لائق ہے، رمضان کا مہینہ تعظیم کے لائق ہے، شب قدر تعظیم کے لائق ہے، محمد الرسول اللہ تعظیم کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے قرآن کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ اس حافظ قرآن کا کیا کہنا جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن جمع کرا دیا۔ قرآن کہتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ہے جو اہل علم کے سینوں میں جمع ہے۔ اگر اس طرح غور کریں گے، ساتوں آسمان کے اوپر لوح محفوظ میں قرآن کریم موجود ہے، اس سے کاپی کرایا گیا، لکھوایا گیا،
اور رمضان کے مہینے میں شب قدر کی کسی ایک رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے نقل کرا کر آسمانی دنیا پر بیت العزت میں رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد 23 سال کی مدت میں وقفہ سے تھوڑا کر کے قرآن کریم کو 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور مکمل کیا گیا. یہ کب ہوا تھا؟ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی رات تھی. شب قدر میں رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا گیا. تو جس طرح لوح محفوظ کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے اسی طرح اس سینے کی تعظیم و تکریم ہونی چاہیے جہاں قرآن محفوظ ہے. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے. حقیقت خود کو منواتی ہے، مانی نہیں جاتی. آپ کا 5 سال 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اسے علاقے کے لوگ مصلی امامت پہ کھڑا کرا دیتے ہیں. تراویح کی نماز آپ کو پڑھنا ہے، اس کا باپ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کی ماں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اس کا دادا پردادا بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کا نانا پرنانا بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کے سارے خاندان کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بلکہ امام بنا دیا گیا، محلے کے سارے افراد جامع مسجد ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. عمر تو کم ہے، 7-8 سال کا بچہ ہی تو ہے، لیکن قرآن کے یاد کرنے کے نتیجے میں یوم القوم اقرأہم، قوم کی امامت وہ کرائے گا جن کو زیادہ قرآن پڑھنا آتا ہوگا. اس مناسبت سے انہیں امام بنایا جاتا، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منوا دیا ہے لوگوں سے کہ حافظ قرآن کی تعظیم و تکریم کیسی ہوتی ہے. بلکہ ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے. 7 یا 8 سال کا بچہ جس کا نام ہے عمر بن سلمہ، 7 سے 8 سال کی عمر ہے. ان کا گھر سڑک کنارے میں تھا. جو لوگ مدینہ آتے تھے وہاں سے کچھ سن کے آتے، یاد کر کے آتے. یہ بچہ ان سے پوچھتا ادھر سے کیا لے کے آئے، اس سے سن کر بچہ یاد کر لیتا تھا. بعد میں اس کے گھر والے، اس کے علاقے کے لوگ، محلہ والے اسلام قبول کیے. جب واپس ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور نماز جماعت سے پڑھو، تمہارا امام وہ ہوگا جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا. محلے کے لوگوں میں تلاش کیا گیا قرآن کس کو یاد ہے. ابھی سب تو نو مسلم تھے، لیکن اس بچے کو قرآن زیادہ یاد تھا. اس بچے کے قرآن کے زیادہ یاد ہونے کی بنیاد پر محلے کے سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا یہ بچہ ہمارا امام بنے گا. عمر کتنی تھی؟ 7 یا 8 سال. نام کیا تھا؟ عمر بن سلمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر بن سلمہ نے 7 یا 8 سال کی عمر میں اپنے پورے محلے کی امامت کرائی. کیوں؟ ان کو قرآن زیادہ یاد تھا. جبکہ حالت یہ تھی بچہ وہ کپڑا پہننے کا بھی شعور نہیں ہوتا. جب سجدہ میں چلے جاتے اس دور میں امام ہوتا، اس کے پیچھے مرد ہوتے، پیچھے بالکل عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا رواج تھا، آپ کی تعلیم بھی تھی اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. امام مرد ہوا، پیچھے مرد کی جماعت ہو گئی، سب لگ گئی، اس کے پیچھے سب سے پیچھے عورتوں کی سب ہوا کر دی تھی. عورتوں نے محلے کے لوگوں سے شکایت کی بھائی ایسا امام رکھے ہو جس کا صدر پیچھے کیسے کھل جاتا ہے، کپڑا پہننے کا بھی شعور نہیں ہے. پھر لوگوں نے چندہ کر کے کپڑا بنایا، جو عربی جبہ ہوتا ہے اس انداز کپڑا اس حامد بچے کو دیا. تو بچہ کہتا اس نے مجھے خوشی کی انتہا نہیں رہی جب قوم کے لوگوں نے
قرآن کی تعظیم و تکریم کرنے کے نتیجے میں مجھے مصلی امامت میں کھڑا بھی کیا اور ساتھ ساتھ تحفہ تحائف سے نوازتے ہوئے مجھے کمرہ بھی عطا کیا۔ کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ آج عورتیں بازار جا سکتی ہیں، ثقافتی پروگرام میں شرکت کر سکتی ہے، کالج یونیورسٹی میں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے، دنیا کے سارے خرافات کر سکتی ہے، لیکن مسجد آنے فتنہ نظر آ جاتا ہے۔ جبکہ جس طرح مردوں کو نماز پڑھنے کا حق ہے، انہیں عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، گھر کے اندر کوٹھی میں نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر مسجد آنا چاہے تو لا تدعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکا کرو۔ تو اس صحابی رسول ابھی 8 سال کا بچہ ہے عمر بن سلمہ، اس قرآن کی وجہ سے اس کی تعلیم و تکریم کی گئی اور قوم کے لوگوں نے انہیں اپنا امام مان لیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ قرآن ہے۔ آج اگر آپ کے علاقے میں حفظ کے ادارے قائم ہیں، چھوٹا چھوٹا بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن مجید کو حفظ کر رہی ہے، بچے حفظ کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن جا رہے ہیں، آپ اسے نیچی نگاہ سے مت دیکھیں، اسے کم تر و حقیر نہ سمجھے، بلکہ وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ بڑا بڑا وہ کارنامہ انجام نہیں کر سکا جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا ہے، اپنے سینوں پر 30 پارہ قرآن جمع کر لیا۔ اس لیے ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی فضیلت کو جاننا چاہیے۔ جو لوگ مسابقہ قرآن کرواتے ہیں ان سے گزارش میری ہے کہ حفاظ کرام کی تعظیم و تکریم بھی کیجیے اور صرف دوسروں کے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بجائے اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کو ملتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا ہے۔ سکھانے والا بہتر، سیکھنے والا بہتر، سیکھنے والا 1 درجہ بہتر ہے، سکھانے والا 2 درجہ سے بہتر ہے۔ سیکھا تب بہتر تھا، سکھایا تب بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تعلیم دیتے دلاتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تعلیم کا اہتمام و انتظام کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تعلیم کے لیے تعاون کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے افراد اللہ کے فضل و کرم سے مجد و شرافت کے لائق ہے، بزرگی کے لائق ہے، تعظیم و تکریم کے لائق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، پھر اس کی بعد دنیا کے جس میدان میں آپ پڑھانا چاہیں پڑھاتے رہیے اور یقیناً پڑھوائیے، لیکن قرآن اس کا اپنا شعار بنا دیجیے۔ خود بھی پڑھیے، پڑھنے کا نظام قائم کیجیے، عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں اور بچیاں بھی پڑھیں، اور جب اس قسم کے مسابقہ قرآنی مسابقہ ہو اپنے بچوں کو وہاں پیش کریں، پھر ایسے بچوں کو کی ہمت افزائی کے لیے انعامات اور تحفے تحائف سے بھی نوازنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے قرآن کی عظمت اور اس کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔